الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آقا یہ بتلائیے ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اعمال کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر سوال کیا کہ آقا اس کے بعد اللہ کو کون سے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ پھر سوال کیا آقا اس کے بعد بتلائیے اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اعمال کون سے ہیں؟ تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ان تین سوالات کو کرنے کے بعد خاموش ہو گیا اور میں نے اس کے بعد مزید سوال نہ کیے۔ اگر میں مزید بھی پوچھتا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید بھی جوابات ارشاد فرماتے اور مزید بھی مجھے محبوب اعمال کا ان کے حوالے سے مجھے علم دیتے۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں بالترتیب ہمیں تین اعمال کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کو وہ تین اعمال جو بہت زیادہ محبوب ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو جو انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اور اللہ سے کچھ کل قیامت کے دن لینا چاہتا ہے اور دنیا کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان تین محبوب ترین اعمال کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ الصلاۃ علی وقتہا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ جب اس کی طرف سے بلاوا آ جائے، نماز کا وقت آ جائے، تو وہ ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ جائے، نماز کا اہتمام کرے، مسجد کی طرف نکل جائے، وضو کا اہتمام کرے، فوری طور پر نماز کو ادا کرے۔ بعض لوگ نماز کو ادا کرنے میں سستی سے کام لیتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن سستی سے، تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب عجیب بات ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آگے فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کے ٹائم کو گھسا کر اور لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، ایسی نماز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی خاص اجر نہیں ہے اور الٹا اجر ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کریں، یہ اللہ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے، اس میں کبھی تاخیر سے کام نہ لیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین جو ہمیں بچپن سے لے کر ہم جب بالکل چھوٹے ہوتے ہیں اور بالکل ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جو کہ نہ کچھ وہ کھا سکتا ہے اپنی مرضی سے، نہ وہ اپنی صفائی کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، اس پوزیشن سے ہمارے والدین ہمیں اٹھا کر کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ان والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ان کے حوالے سے کیا بات ارشاد فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہترین بات کرو، انتہائی احترام کے ساتھ ان سے بات کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو کبھی اف تک نہ کہنا۔ اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرتی ہے، بشری تقاضے کے تحت بھی اگر تمہیں کوئی بات بری لگتی بھی ہے تو کیا ہے، اس پر تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے انہیں ڈانٹنا نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور یہ اللہ کو یہ عمل بڑا پیارا ہے، بہت محبوب ہے۔ اور یاد رکھیے جو لوگ اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، یہی معاملہ ان کی اولاد ان کے ساتھ کرتی ہے۔ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو ہماری اولاد کل ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ یہ بدلے دنیا کے اندر مڑ جاتے ہیں۔ علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ والدین کا بے ادب اور گستاخ وہ ایسا بد نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتے ہیں، دنیا میں ہی اس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے، بلکہ اس سے بدتر سلوک کرتی ہے جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔
یہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ یاد رکھیے جہاد وہ ایسا عمل ہے جو کہ دین اسلام کی سب سے بلند ترین، آپ اسے چوٹی کہہ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وَذَرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد جو ہے یہ دین اسلام کی چوٹی ہے، بلند ترین عمل ہے۔ لیکن آج اس جہاد سے جس طرح ہم منہ پھیرے بیٹھے ہیں اور جس طرح ہم اس سے دور ہیں، تو یہ سوچیے کہ پھر اس امت کا کیا بنے گا، اس امت کو کیسے اللہ تعالیٰ عزت دیں گے۔ اس امت کی عزت جہاد کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ کوئی انسان اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اور اپنے سب کچھ ساتھ لے کر اللہ کی راہ میں چلا جائے اور دین حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہوا یا تو غازی بن جائے یا شہید ہو جائے، جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ دے۔ تو یہ عمل اللہ کو بہت پیارا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بالترتیب یہ تینوں اعمال ہیں، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کے محبوب ترین اعمال ہیں۔ ان اعمال کو اختیار کیجئے اور اللہ کے محبوب بن جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔